روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عرب دیہاتی حاضر ہو کر اپنے رب سے یوں دعا کرتا ہے. آپ اس کا رب سے مانگنے کا طریقہ دیکھیے. وہ کہتا ہے اور اس کے الفاظ پر غور کریں. یقین جانیے کہ ہمیں اس عرب دیہاتی سے دعا مانگنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے. وہ عرب دیہاتی کہتا ہے، اے اللہ، یہ آپ کے حبیب ہیں، میں ان کا غلام ہوں، شیطان آپ کا دشمن ہے. اے اللہ، اگر تو مجھے بخش دے گا تو تیرا حبیب خوش ہوگا، تیرا بندہ کامیاب ہوگا اور تیرا دشمن ناکام و نامراد ہوگا. اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی تو حبیب غمگین ہوگا. مولا، تیرا غلام ناکام ہوگا اور تیرا دشمن خوش ہوگا. الہی، تیری شان اس سے بڑی ہے کہ تو اپنے حبیب کو غمگین کر، بندے کو ناکام اور اپنے دشمن کو خوش کر دے. میرے پروردگار، ہم عرب، ہمارے ہاں جب کوئی سردار فوت ہو جائے تو اس کی قبر پر غلاموں کو آزاد کیا جاتا ہے، اور یہ تو جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. بس یہاں مجھ غلام کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے. آمین. میں نے یہ دعا سنی تو دنگ رہ گئی. پھر ان سے کچھ اور باتیں ہوئیں تو انہوں نے بتایا کہ میری عمر 95 سال ہے اور میری والدہ کی عمر 105 سال. ذرا ہچکچاہٹ سے پوچھا کہ اتنی لمبی عمر کا راز کیا؟ کہ بہت آسان سی بات ہے، تم بیمار مت ہو. میں نے کہا یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں. تو وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے یہ بس کی بات ہے. کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں، میں اس پہ عمل کروں گا. تو وہ میرے قریب آ کر بولے کہ دیکھو، منہ میں کوئی بھی چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر مت ڈالنا، چاہے وہ پانی کا ایک گھونٹ ہو یا کوئی چنے کا ایک دانہ ہو. میں خاموش سا ہو گیا. پھر کہنے لگے کہ جب بھی کوئی چیز کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں فائدہ اور نقصان دونوں رکھے ہو. تو جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہو تو اس چیز میں سے نقصان والی جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، اسے بالکل فائدے والی چیز بنا دیتا ہے. بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو تو تم کبھی بیمار نہیں ہوگے انشاءاللہ. میں نے زیر لب مسکرا کر کہا کہ حضور، میں تو جب بھی کوئی چیز کھاتا ہوں تو بسم اللہ پڑھتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ. تو وہ فرمانے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب کھانا کھاتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے پڑھتے ہو؟ تو میں کچھ مسکرایا اور میں نے کہا یہ کون سی بات ہے، سامنے میرے ایک چپاتی پڑی ہے یا کھانے کی کوئی چیز پڑی ہے تو میں اس کا لقمہ توڑتا ہوں، جب پہلا لقمہ لیتا ہوں تو اس لقمہ لینے سے پہلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں. تو کہنے لگے اس کے بعد؟ میں نے کہا اس کے بعد میں کھانا ختم کر کے الحمدللہ پڑھتا ہوں اور کھانے کی دعا مانگتا ہوں. تو کہنے لگے کہ دیکھو، جب کھانے کے لیے روٹی کا پہلا لقمہ توڑا اور اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اسی طرح کوئی اور چیز کھائی یا پانی کا گھونٹ پیا تو پہلے لقمے میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو باقی لقموں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس نے پڑھنا ہے؟ تو میں ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا کہ یہ بات تو کبھی ذہن میں نہیں. ہم لوگ تو یہی سمجھتے رہے کہ بس کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ پوری روٹی، 2 روٹیاں یا جتنا بھی آپ نے کھانا ہے تو وہ بس ہمارا وہ کام ہو گیا. میرے لیے یہ ایک نئی بات تھی جو میں نے کسی علامہ کے منہ سے یہ کبھی نہیں سنی. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اجازت لے کر اٹھنے لگا تو کہنے لگے ٹھہرو بھائی، کھانے کے حوالے سے آخری بات بھی سنتے تھے، جو لمبی عمر کا راز. تو میں حیران ہو کر وہیں ٹھہر گیا. میں نے کہا جی فرمائیے. تو کہنے لگے کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو اس کھانے میں سے کھانے کا صدقہ دیا کرو. اس بات سے میں مزید حیران ہو گیا. میں نے پوچھا کہ حضور یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ناشتہ کرنے لگوں، میں ظہرانہ کرنے لگوں، میں رات کا کھانا کھاؤں یا دن میں کسی وقت کوئی چیز کھاؤں تو میں صدقے کے لیے کہاں لوگوں کو ڈھونڈتا پھروں گا، اس صدقے کو لے گا؟ اور کیسے ممکن ہے کہ میرے پاس اگر تھوڑی سی مقدار ہے کسی چیز کی تو اس میں سے میں نے کتنا صدقہ؟ تو یہ تو بڑی ناممکن سی بات ہے. پھر مسکرائے اور کہنے لگے اس کا طریقہ بتا کہ جب تم کھانا شروع کرنے لگو کہ کوئی ساتھی ساتھ بیٹھا ہو، گھر والے ساتھ بیٹھے ہوں، تو سب سے پہلے دوسرے کو کھانا پہ اسے کہو کہ وہ کھانا شروع، اور اسی طرح جب کوئی چیز پینے لگو تو پہلے دوسرے کو پلاؤ. تو یہ جب بھی کسی کھانے سے پہلے
दूसरे को खाना पेश करते हो तो ये तुम्हारे खाने का सदका। इसके पीछे लॉजिक क्या थी? इसके पीछे लॉजिक ये थी कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे जो हकूक़ हैं वो तो मैं माफ़ कर दूंगा, बंदों के हकूक़ माफ़ नहीं। ये आप दूसरे बंदे का हक अदा कर रहे हो और ये सदक़े के तौर पे आपका खाना जो है वो दूसरे बंदे के पास है। फिर मैं इस बात पे उनका बड़ा शुक्रगुजार हुआ और जाने लगा तो कहने लगे एक और बात है। क्या बात रहेगी? देखो कि ये जो खाना हम खाते हैं ये हमारे जिस्म की ग़िज़ा, और जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं वो हमारी रूह की ग़िज़ा। तो अपनी रूह को तंदुरुस्त रखने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करो। और हर खाने की जो भी चीज़ है, चाहे वो चावलों का कोई बाइट है, आपका चपाती का है, पीने वाली कोई चीज़ है, तो उससे पहले दिल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जाओ। तो इससे हर खाने वाली चीज़ में और पीने वाली चीज़ में से नुकसान वाली और मुज़र चीज़ जो है उसके असरात ख़त्म हो जाए, और यही लंबी उम्र का इकरार। दीन की ये छोटी छोटी बातें, ये वो बातें हैं जिनसे हमने अपने आने वाली नस्ल को रोशनास कराना है, उन्हें बताना है। अपने दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।